يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ یہ جو رسول اللہ کے مخلص صحابہ کرام تھے نا، ان میں سے ایک کا نام تھا مالک بن نویرہ۔ مالک بن نویرہ بڑے سیدھے سادے سے ایک نوجوان اور مالدار قبیلے کے آدمی تھے، اور ان کے سردار تھے، یعنی سردار اس طرح سے کہ رسالت میں آپ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے زبانی اور آپ کے دوستوں کی زبانی بہت کچھ سنا ہے، ایسا مشکل بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے بڑے آسان اور سادہ طریقے سے بتائیں کہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں۔ یعنی بالکل اسٹریٹ فارورڈ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں آ کے کہ اے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے۔ یہ مشکل باتیں، لمبے چوڑے فرمان، یہ سر آنکھوں پر، لیکن ہم عرب لوگ ہیں، سادے سے قبائلی، جس کو بدو کہتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے لوگ ہیں، آپ کی بات سن کر مومن ہو گئے ہیں، آپ ہمیں جنت کا آسان راستہ بتا دیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ پر روزمرہ میں واجب ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نماز ہم نے سیکھی ہے، ہم پڑھتے ہیں، روزہ رمضان آئے گا یقیناً تو ہم رکھیں گے، زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو زکوٰۃ سکھائی، زکوٰۃ کے سارے ترتیبات بتائیں، کس قدر شے ہو آپ کے پاس، مال ہو، گندم، کھجوریں وغیرہ، مال مویشی کیا ہو، سونا چاندی، کس پر کتنا حصہ بنتا ہے زکوٰۃ کا، وہ سب سمجھا دیا آپ نے۔ مالک بن نویرہ گئے اور اپنے قبیلے سے بہت بڑا حصہ زکوٰۃ کا لے کے آ گئے، کیونکہ وہ بہت مالدار تھے۔ مدینے میں جب وہ زکوٰۃ آ کر پہنچی تو رسالت مآب تقسیم کی، تو ہر طرف یہ معروف ہو گیا کہ ایک شخص ہے کہ جو ابھی مومن ہوا ہے اور وہ بڑا مالدار ہے، اس کا نام مالک بن نویرہ ہے، اور وہ فلاں قبیلے سے ہے، اور اتنا مالدار ہے کہ وہ کئی اونٹوں پہ لاد کر زکوٰۃ کا مال دے رہا ہے۔ تو لوگ جو رسالت مآب کے پاس بیٹھا کرتے تھے وہ چلے گئے مسجد میں مالک بن نویرہ سے ملنے کے لیے۔ اب مالک بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کی تقسیم ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اب کوئی ہر شخص جو مالک سے آ رہا ہے ملاقات کے لیے، وہ مالک کے پاس یعنی ان سے راہ و رسم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک تو نوجوان ہیں، پرجوش ہیں، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مالدار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور سخی بھی ہیں، بخیل نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں جتنا اللہ کے رسول نے کہا اس سے زیادہ لا کے دے دیا۔ تو ان کے یہاں راہ و رسم کے لیے، ان سے تعلقات بنانے کے لیے رابطہ رکھنا شروع کر دیا۔ مالک بن نویرہ نے رسالت مآب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی ایسا زمانہ آئے کہ میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں وفات پا چکے ہوں، یا سفر پر ہوں، یا آپ موجود نہ ہوں، تو پھر میں یہ زکوٰۃ کا سارا مال کس کو دوں لا کے، آپ نہ ہوں تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں، تم مجھے نہ دیکھو، تو میرے بعد یہ زکوٰۃ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دے دینا، اور بتا دیا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اچھا، وہ جو بقیہ افراد ان سے راہ و رسم رکھنے کے لیے ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، وہ سب مایوس ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے براہ راست علی ابن ابی طالب کا نام لے لیا، اور بنتے بھی یہی تھا چونکہ وہ نبی کے وصی ہیں، جانشین ہیں، اور یہ اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ میرا جانشین چونکہ علی ابن ابی طالب ہے، لہٰذا تم یہ اپنی سارا مال زکوٰۃ میرے بعد علی ابن ابی طالب کو دینا۔ اب یہ بات ہو گئی، اور اگلا جب سال آیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس سے پہلے رسول خدا کا انتقال ہو چکا تھا، آپ نے پردہ فرما لیا تھا دنیا سے، اور مالک آئے مدینے میں اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا وہ گھر پر ہیں۔ کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آنے والا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کے بعد میں زکوٰۃ علی ابن ابی طالب کو دوں، لہٰذا میں تو زکوٰۃ علی کو دوں گا۔ لیکن اس زمانے میں یہ ہو چکا تھا کہ وہ جو خلافت راشدہ تھی وہ خلافت غاصبہ میں تبدیل ہو چکی تھی، اور مولا کائنات اپنے گھر پہ تھے، حاکم اول حکومت کر رہے تھے۔ تو مالک بن نویرہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ بڑے سیدھے سادے اسٹریٹ فارورڈ سے آدمی تھے،
اللہ کے رسول نے انہیں براہ راست یہ کہا تھا کہ اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد تم زکوٰۃ علی ابن ابی طالب کو دینا، لہذا جب حاکم وقت نے کہا کہ اب میں حاکم ہوں تم زکوٰۃ مجھے دو، تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ میں چونکہ خود رسول سے اس بات کو سن چکا ہوں، مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دلیل کی، کسی اور مباحثے کی، کسی اور مناقشے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ زکوٰۃ علی کو دینا، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ انہیں یاد آیا حکومت والوں کو کہ یہ تو وہی مالک ہے کہ جو اتنے اونٹوں پر لاد کر سونا چاندی اور دیگر چیزوں کی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، یہ اگر ہمیں زکوٰۃ نہ دے یا علی ابن ابی طالب کو زکوٰۃ دے دے تو وہ جو مقصد تھا مولا کائنات کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا، اس میں مالک ایک رکاوٹ بن رہا تھا۔ پھر کیا کیا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ حالانکہ مالک بن نویرہ منکر زکوٰۃ نہیں تھے، انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے حاکم وقت کو زکوٰۃ دینے کا انکار کیا تھا۔ کیوں؟ وہ حق بجانب بھی تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے براہ راست رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے بعد زکوٰۃ علی کو دینا، تو میں کسی اور کو کیوں دوں؟ تو صحیح بات تھی۔ تو وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، زکوٰۃ جس کو دینی تھی اس پر ان کا اختلاف تھا، اور وہ حق پر تھے کہ میں حاکم وقت کو نہیں، خلیفہ اول کو نہیں، بلکہ میں علی ابن ابی طالب کو دوں گا۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ فوج بھیج کر خالد بن ولید کی سربراہی میں ان کے قبیلے پر، ان کے گھروں پر، ان کے رہنے کی جگہ پر حملہ کر دیا، شب خون مارا۔ اور یہ جو صحابی اتنا محبت کرنے والا اللہ کے رسول سے کہ وہ ان کے نام پر، ان کے حکم پر جان قربان کر رہا تھا، راتوں رات شب خون مار کر ان کے قبیلے پر، ان کے خاندان پر حملہ کیا گیا، مالک بن نویرہ کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، بہت سارے افراد کو بے دردی کے ساتھ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ اور جو ظلم کی بات یہ ہوئی کہ خالد بن ولید نے اسی شب مالک بن نویرہ کی جب ان کی زوجہ پر اس خالد بن ولید کی نظر پڑی تو اس نے انہیں قید کر لیا اور اسی رات ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ خاتون چیختی رہ گئیں کہ میں ایک شہید کی یا ایک مقتول کی بیوہ ہوں، اگرچہ وہ مومن تھا اور میں بھی مومنہ ہوں، لہٰذا اب وہ قتل ہو چکا ہے تو میری عدت ہے، لیکن خالد بن ولید نے جس مقصد کے لیے قتل کیا تھا وہ اس نے پورا کیا، اور ان کے مال و اسباب پر بھی قبضہ کیا اور ان کی حرمت کو پامال کیا۔ ان کی بیوی کے ساتھ اسی رات میں اس نے عقد کیا، اور جو توجیہ پیش کی گئی وہ یہ پیش کی گئی کہ کیونکہ یہ منکر زکوٰۃ تھا لہٰذا اسلام سے خارج ہو گیا، اور